वेलकम बैक। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश मिल गई है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की लाश घर के करीब ज़ेरे जमीन पानी के टैंक से मिली है। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। इसी पर मजीद जानेंगे, अफजल खान हमारे साथ मौजूद है। अफजल, अभी तक मौत की वजह मालूम हो सकी बच्चे की? मौत मालूम नहीं हो सकी है, ताहम बच्चे की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस हुक्काम का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद वजह मौत का तयन हो सकेगा। 11 रोज से जो है वो ये बच्चा लापता था और उसके बाद पुलिस और अहले खाना बच्चे को मुसलसल तलाश कर रहे थे, लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक खबर ये मिली है कि नॉर्थ कराची के इलाके में जो घर था उसके ज़ेरे ज़मीन टैंक से जो है वो बच्चे की लाश मिली है। नन्हे सारिम की लाश मिलने के बाद वर्षा जो है वो शिद्दत गम से निढाल हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जिस वाटर टैंक से बच्चे की लाश मिली है उस पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था और बज़ाहिर ये हादसाती तौर पर वाक़या मालूम होता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिर भी इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है कि बच्चा इस टैंक में किस तरह से जब बच्चा लापता हुआ था तब पुलिस का बताना था कि घर के करीब तमाम वाटर टैंक्स में भी उसको तलाश किया गया था, तो फिर इस वाटर टैंक से लाश कैसे निकली? इस पर पुलिस का क्या बताना है? देखिए, पुलिस हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मुतादिद वाटर टैंक्स को जो है वो चेक किए गए थे और आज भी जो है वो बच्चे की लाश जो है वो जिस टैंक से मिली है उस टैंक के बारे में भी तहकीकात की जा रही है कि पहले इस टैंक को चेक किया गया था या नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि हतमी तौर पर जो है वो बाकायदा तहकीकात के बाद ही बताया जा सकेगा कि बच्चा इस टैंक में कब गिरा और कैसे गिरा और उसकी मौत किस तरह वाक़ई हुई। ताहम जो तलाश का सिलसिला था वो अब खत्म हो गया है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कि आज सारम की लाश 11 रोज बाद मिली है। लाश मिलने की इत्तला किसने दी पुलिस को? जी देखिए, लाश मिलने की इत्तला वहाँ पर मौजूद जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने दी है। इब्तदाई तौर पर घर वालों ने जैसे ही बच्चे के कपड़े देखकर उसे शनाख्त किया है और उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची है। पुलिस ने अब चूंकि ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी है, लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद अब उसे जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके और उसमें ही हतमी तौर पर पता चल सकेगा कि कितनी देर तक जो है वो बच्चा इस टैंक के अंदर डूबा रहा और उसकी जो मौत हुई तो उसकी वजूहात क्या थी। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि बच्चे के साथ कोई तशद्दुद या कोई और नामुनासिब वाक़या तो पेश नहीं आया। इस वक्त जो है वो लाश मिल गई है और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो इस वक्त तैयारियां की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद अफजल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह तहकीकाती टीम मराकश रवाना हो गई। 4 रुकनी टीम 3 से 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। FIA ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह है। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद, दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी मराकश गया है, जहां जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात और तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात होंगी। 2 रोज कबल कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहाक हो गए थे। 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले भी कश्ती में सवार थे। मराकश के समंदर में जुल्म की दास्तान रकम हुई। गुजरात का मोहम्मद यूसुफ भी तारकीन वतन की डूबने वाली उसी बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए यूरोप जा रहा था। गम से निढाल अहले खाना का कहना है यूसुफ की मौत की खबर आफ्ताब नामी एजेंट ने दी, जिसने बताया कि उन्हें 8 लाशें मिली हैं। सानहे पर यूसुफ के घर की फिजा सोगवार है। घर वालों का कहना है वो बच्चों और अहले खाना के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था। एजेंट ने यूरोप भेजने के लिए 21 लाख रुपए लिए थे। ये अच्छा था। आफ्ताब नाम का एजेंट है जो मराकश में था। बात की तो वो कहता जी यूसुफ फोत हो गया। उसने बोला जी 8 बॉडियां पड़ी हैं और वो इलाका जो है मुतनाज़ा इलाका है। बोला आप आज जाएंगे, कल जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, कब तक जाएंगे? वो कहता जी ये मैं नहीं बता सकता, मुझे जब परमिशन मिलेगी फिर जाऊंगा। बहुत अच्छा 4 साल था। अच्छा, हमारे साथ 35 साल उसने दुकानदारी की थी। बहुत अपने कारोबार में फिर सी किसी ना माड़ी नहीं चंगी नहीं, अपने कारोबार वाल ध्यान है। किसी पैसे थोड़े दिते ता भी ला लेना कि चलो कोई गल। ये 21 लाख रुपया ले लिया ने, 6 लाख रुपया दवाया ने थे दा राजा अली राजा गवाह भी मौजूद ने।
انہیں آخیا میں تمہیں توڑ کھڑا دوں بائر کھڑا دوں ٹھیک ہے انہیں اتنے جا کے آخیا میری یہ ایڈ انہیں پیسے پہلے لے لے 1 لاکھ روپیہ اس بعد اسی مجبور ہو گئے ہاں بھائی نو آخیا پیچھے آ جاتا یار میرے پیسے ضائع ہوندے میں پلاٹ بڑے اوکھیاں کو لیا سی تے پھر ویچیا باہر جان واسطے لوور کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے بتایا ہے دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کیے جائیں گے. ٹل ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج اور ریسکیو عمارت میں کیمپ قائم ہوں گے. ٹی ڈی پیز کیمپ کے لیے صوبائی ریلیف آفس کو خط لکھ دیا. دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ بنا رہے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. بگن میں جمعرات کو گاڑیوں کے قافلے پر حملے میں 2 اہلکار شہید ہوئے تھے. حملے میں لاپتہ 5 ڈرائیور سمیت 6 افراد کی لاشیں گزشتہ روز ملی تھیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. نون لیگ اور حکومتی اتحادیوں نے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. ذرائع کا کہنا ہے حکومتی کمیٹی میں اکثریت کی رائے کہ پی ٹی آئی کمیٹی بے وقت ہے. بانی چکر کرانا چاہتے ہیں. نون لیگ نے تجویز دی ہے کمیشن کے معاملے پر چیف جسٹس کو خط لکھنا چاہیے. لیگی رہنما نے کہا بانی پی ٹی آئی خط کو تسلیم کریں اور یقین دہانی کرائیں تو پھر عمل کیا جائے. اگر خط پر سب کا اتفاق ہو تو چیف جسٹس کو کمیشن تشکیل دینے کا کہا جائے. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کو بھی تجویز دی گئی تو انہوں نے بھی اتفاق رائے کا کہا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 اکتوبر جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمہ خان کی عبوری ضمانت میں 12 فروری تک توسیع کر دی. پروسیکیوشن نے مزید تاریخ دینے کی استدعا کی جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا روز کا کام ہے کہ ریکارڈ موجود نہیں. اس سب میں ملزمہ کا کیا قصور جو ان کو بار بار آنا پڑے. اگلی تاریخ پر کچھ بھی ہوا ان کو سن کر فیصلہ کر دیں گے. دلائل سن لیے ہیں اب آپ لوگ بتا دیں کون سی تاریخ چاہیے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 اکتوبر جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمہ خان کی عبوری ضمانت میں 12 فروری تک توسیع کر دی. پروسیکیوشن نے مزید تاریخ دینے کی استدعا کی جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا روز کا کام ہے کہ ریکارڈ موجود نہیں. اس سب میں ملزمہ کا کیا قصور ہے. بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ سن کر ہنس پڑے تھے. کہا اچھا 14 سال سزا ہے اس سے زیادہ ہو جاتی. جس پر وکلا نے بتایا یہ زیادہ سے زیادہ ہے. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ نبی کریم کی زندگی پر تعلیم دینے کا خواب بانی کا جرم ہے. اتنا خراب فیصلہ ہے جب یہ ہائی کورٹ جائے گا تو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے. عمران خان تو جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 14 سال ہے تو ہنس پڑے تھے. کہتے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں تو 14 سال ہی میکسیمم ہے. کل پاکستان کی تاریخ کا انوکھا دن تھا. فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی والوں نے رونا دھونا مچایا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی کابینہ کے لوگوں سے بند لفافے میں منظوری لی گئی. عمر ایوب کو کوئی بتایا کہ حسن نواز کو تحقیقات کے بعد کلین چٹ دی گئی تھی. پاکستان کی تاریخ کا انوکھا دن تھا. تحریک فساد کا ایک رونا دھونا ہمیشہ مختلف نیریٹو بنانے کرتے ہیں. پہلے سے تیار تھا جی یہ فیصلہ تو آنا تھا جی. کل وہ کھڑی بار رو رہی تھی. وہ بھائی پر رونا دھونا کا ہے کہ آپ تو چاہتے تھے نا فیصلہ آ جائے. ان کے اپنے وزراء نے بتایا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. 3-3.5 منٹ کے اندر کاروائی پوری ہوئی. ہمیں کہا جی ایک لفافہ ہے کانفیڈینشیل ہے بتاؤ اور نہیں کر سکتے بس اس کی منظوری دے اور ہم منظوری دے کر ہم باہر آ گئے. یہ جو پوری خفیہ ڈیل ہے اس کیس کا مرکزی 2 کردار ہے. ایک مرزا شہزاد اکبر صاحب اور دوسری ہیں فرا گوگی بچی. یہ دونوں جو ہے انہوں نے مل کے اس ڈیل کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا. عمر ایوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا پوچھنا ہے تو حسن نواز سے پوچھیں. اس موصوف کو بتائیں کہ حسن نواز کے اوپر آپ کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا نا شہزاد اکبر کے انڈر اس نے تمام تر تحقیقات خود بھی کی اور این سی اے نے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو چیک کر کے ان کو کلین چٹ دی. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں سزا کے باوجود بانی پی ٹی آئی کا مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان حیران کن ہے. جوڈیشل کمیشن اور سیاسی ورکرز کی رہائی کا مطالبہ کسی بے وقوفی سے کم نہیں. ہمارے نمائندے اظہر فاروق نے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے گفتگو کی ہے. ان سے جانتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیں کہ جو فیصلہ ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اس کے کوئی اثرات جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے اس پر کوئی پڑیں گے؟ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ مذاکرات جاری رہیں تو مجھے حیرت ہوئی ہے اس بات پہ. ایک طرف اس کو 14 سال سزا ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ مذاکرات جاری رہیں
تو بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوئی ہے. معاملات ان کے درمیان کافی حد تک سیٹل ہو گئے تھے. اب بات کہاں پہ ٹوٹی ہے، لائن کہاں پہ کٹی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بنا دو، ان معاملات میں بنا دو جو جن میں چالان پیش ہو گیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، یا دوسری پارٹی یہ مانے گی کہ کوئی سیاسی قیدی ہے؟ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. 9 مئی اس میں بڑا اہم ہے جس میں فوجی عدالتوں میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بہت کانشیس ہے. اسٹل جو ہے نا وہ اس حوالے سے اتنے کانشیس ہیں کہ وہ اس معاملے کو ہر صورت میں جو ہے نا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کئی ایکویٹلز جو ہے نا وہ ملزمان کو نہ مل جائے. اسٹل جو ہے نا وہ جو بھی ہوگا یا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا، مگر یہ حکومت جو ہمارا نظام سیاست ہے اس میں حکومت کا یہ بس نہیں ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے سکے. ویلکم بیک. مسابقتی کمیشن نے ہیچریوں کے مبینہ گڑھ چور سے چوزے کی قیمتیں بڑھانے کا نوٹس لے لیا. ایک دن کے چوزے کی قیمت میں 250% اضافے کی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا. کمیشن کی چوزہ ہیچریوں کو 3 ماہ کی قیمتوں کا ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. ملک میں مرغی کا گوشت 700 سے 750 روپے فروخت ہو رہا ہے. چوزے کی قیمت 3 ماہ میں 220 روپے تک پہنچ گئی. کراچی میں سردی کا پاور شو، تیز ہواؤں سے شہری ٹھٹر گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے چلنے والی تیز ہواؤں کے سبب سردی کی شدت زیادہ لگ رہی ہے. بلوچستان میں شدید سردی کے ڈیرے ہیں. لاہور سمیت پنجاب میں شدید سردی کے ساتھ دھند چھائی ہے. اسکردو، استور، کلام، مالم جبہ، گلگت میں پارہ نقطۂ انجماد سے کئی ڈگری نیچے ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے 21 جنوری کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے. گلیات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. رات گئے ہونے والی ووٹنگ میں 24 ارکان نے معاہدے کی حمایت میں جبکہ 8 نے مخالفت میں ووٹ دیا. جنگ بندی پر کل سے عمل درآمد شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی. اسرائیلی نے رہا ہونے والے غیرممالیوں کی فہرست جاری کر دی. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. اسرائیلی فورسز غزہ کے رہائشی علاقوں سمیت فلیڈلفیا کوریڈور سے نکل جائے گی. فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں. جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 120 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں خود مختاری کے احترام، امن مشنز کو مضبوط بنانے اور شام کی سرزمین میں اسرائیلی جارحیت اور فورسز کی غیر قانونی دراندازی کی مذمت کی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے خطاب میں کہا اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. Peacekeeping operations remain a cornerstone of the United Nations efforts to promote international peace and security. We are deeply concerned over the increasing threats faced by UNDOF and UNIFIL peacekeepers. We strongly condemn Israel's ongoing aggression in Syrian territories and the illegal incursion of Israeli Defense Forces in the separation areas established under the 1974 disengagement agreement. اور پاکستانی کوہ پیما اسد علی کا کارنامہ، انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ وینسن سر کر لی. 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں اسد نے 6ٹی چوٹی سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا. 4892 میٹر بلند ماؤنٹ وینسن دنیا کی سر ترین چوٹی بھی ہے. کوہ پیما کا کہنا ہے میری کامیابی ان لوگوں کے نام ہے جو محنت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں RY نیوز.